بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ مختصر القدوری کا سبق نمبر 76 ہے۔ اس سبق میں آپ کتاب الاضحیہ یعنی قربانی کے مسائل پڑھیں گے۔ اضحیہ کا لغوی معنی وہ جانور جس کی قربانی کی جائے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، اور شرعی اصطلاح میں یعنی فقہی اصطلاح میں اضحیہ کی تعریف یہ ہے: یہ ذبح حیوان مخصوص بنیت القربتی فی وقت مخصوص، کہ یہ کسی خاص جانور کو ذبح کرنا ہے، یعنی جن کا شریعت کے اندر ذبح ہونا، قربانی کرنا ثابت ہے۔ اونٹ ہے یا گائے، بیل، بھینس وغیرہ ہے، یا بکری اور دمبا وغیرہ ہے، اس مخصوص جانور کو ذبح کرنا ہے قربت کی نیت یعنی عبادت کی نیت سے مخصوص وقت میں۔ وہ مخصوص وقت کیا ہے؟ یوم الاضحیٰ، یعنی جو عید کے دن ہوتے ہیں، جو آگے قربانی کے ایام کی تفصیل آئے گی، ان ایام میں بندہ اس جانور کو عبادت کی نیت سے ذبح کرے، اس کو قربانی یا اضحیہ کہا جاتا ہے۔ تو ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ کتاب الاضحیتی، یہ کتاب ہے یا باب ہے قربانی کے بارے میں۔ پہلے اس کا حکم بیان کر رہے ہیں۔ الاضحیۃ واجبۃ، قربانی واجب ہے، اور واجب ہونے کی دلیل ایک تو قرآن کریم کی آیت ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو وَانْحَرْ اس میں نہر قربانی کو کہتے ہیں۔ قربانی کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ قربانی کیجئے۔ اور دوسری دلیل یہ حدیث ہے، مسند احمد کی روایت ہے، من وجد ساعتاً ولم یضحی فلا یقربن مصلانا، جو شخص وسعت پاتا ہو یعنی اس کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو اور وہ قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ تو اس حدیث میں ایسے شخص سے جو قربانی نہ کرے اور وسعت کے باوجود سخت ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے، اور یہ سخت وعید ہے۔ تو ایسی سخت ناراضگی یا وعید واجب کے چھوڑنے پر ہی ہو سکتی ہے۔ اگر یہ سنت ہو یا مستحب ہو تو اس کے چھوڑنے پر ایسی سخت وعید نہیں ہوتی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ قربانی واجب ہے۔ آگے اس کی شرائط بیان کر رہے ہیں کہ یہ کس شخص پر واجب ہے۔ علی کل حر، ہر آزاد شخص پر، مسلم جو مسلمان ہو، مقیم مقیم ہو، موسر وہ مالدار ہو، فی یوم الاضحیٰ عید کے دنوں میں یعنی قربانی کے دنوں میں وہ مالدار ہو، تو ایسے شخص پر یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو اس میں یہ شرائط بیان کی گئی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ آزاد ہو، غلام پر قربانی واجب نہیں ہے، کیونکہ غلام کے پاس اپنا کوئی مال ہوتا ہی نہیں ہے، تو وہ قربانی کیسے کرے گا۔ دوسری شرط یہ ہے کہ مسلمان ہو، کیونکہ یہ جو احکام ہیں نماز، روزہ، قربانی وغیرہ، یہ کافروں پر لازم نہیں ہوتے۔ کافر پر پہلے ایمان لانا لازم ہے، جب وہ ایمان لائے گا پھر اس کے اوپر یہ احکام لازم ہوں گے، تو اس لیے یہ جو احکام ہیں یہ مسلمانوں پر لازم ہوتے ہیں، تو مسلمان ہونا یہ شرط ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ مقیم ہو، جو مسافر ہوتا ہے، شرعی مسافر، جس کے لیے نماز میں قصر کرنی ہوتی ہے اور روزہ بھی اس کے لیے چھوڑنا جائز ہوتا ہے، تو ایسے مسافر پر قربانی واجب نہیں ہے۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ موسر سے مراد یہ ہے کہ مالدار ہو، یعنی صاحب نصاب ہو، نصاب کے بقدر اس کے پاس مال موجود ہو، اور یہ اس کے پاس مال پورا سال ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ فی یوم الاضحیٰ جو قربانی کے دن ہیں، 10 ذی الحجہ، 11 ذی الحجہ، 12 ذی الحجہ، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن کسی بھی وقت اس کے پاس اگر نصاب کے بقدر مال آ جاتا ہے تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اب یہ قربانی کا نصاب کیا ہے؟ تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ قربانی کا جو نصاب ہے یہ زکوٰۃ کے نصاب سے تھوڑا سا مختلف ہے۔ زکوٰۃ میں تو یہ ہوتا ہے کہ 4 چیزیں ہوتی ہیں: سونا، چاندی، نقدی اور مال تجارت۔ ان 4 چیزوں پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے، لیکن قربانی میں ان 4 چیزوں کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ ہو جاتا ہے، ضرورت سے زائد سامان۔ اگر کسی شخص کے پاس ان 5 چیزوں میں سے کوئی ایک چیز ہو، 2 چیزیں ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں یا 5 ہوں، ان سب کو ملا کر ان کی مالیت دیکھی جائے گی کہ وہ مالیت کتنی ہے، تو وہ قیمت کتنی بنتی ہے۔ اگر وہ قیمت ان سب چیزوں کی جو بندے کے پاس موجود ہیں ملا کر 52.5 تولے چاندی کی جو قیمت ہے اس وقت بازار میں، اس کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، تو یہ شخص صاحب نصاب ہے، اس پر قربانی واجب ہوگی۔ اور اگر اس کے پاس یہ ساری چیزیں ملا کر ہم قیمت لگائیں تو وہ 52.5 تولے چاندی کی قیمت تک نہیں پہنچتی، اس سے کم ہے، تو
تو ایسے شخص پر پھر قربانی واجب نہیں ہوگی، یا صاحب نصاب نہیں ہوگا۔ اس میں مزید تفصیل بھی ہے اور نصاب کے متعلق دیگر کچھ باتیں بھی ہیں کہ کسی پر قرض ہو یا کسی کے پاس صرف سونا ہو تو سونے کا نصاب تو 7.5 تولے ہے، تو اس کے بارے میں کیا تفصیل ہے، اور اس کے علاوہ قربانی کے جو دیگر مسائل ہیں تو ان کے بارے میں ویڈیو کے ساتھ جو دوسرے چینل کا لنک دیا گیا ہے اس میں پلے لسٹ میں قربانی کے سارے مسائل کی تفصیل موجود ہے، تو وہاں پر آپ دیکھ کر اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے فرما رہے ہیں یذبح عن نفسہ، جس شخص کے اندر یہ شرائط پائی جاتی ہیں، جو صاحب نصاب بھی ہے اور آزاد مسلمان مقیم بھی ہے، تو یہ شخص اپنی طرف سے ذبح کرے گا، یعنی قربانی کرے گا، اپنی طرف سے اس پر قربانی کرنا لازم ہے۔ وعن ولدہ الصغیر، اور اگر کسی کا چھوٹا نابالغ بچہ ایسا ہے کہ اس بچے کی ملکیت میں بھی نصاب کے بقدر مال موجود ہے، تو بچہ اب خود تو قربانی نہیں کر سکتا، تو اس کا جو والد ہے وہ بچے کے مال میں سے قربانی کرے گا، جس بچے کے پاس نصاب کے بقدر مال موجود ہو۔ لیکن اگر صرف والد کے پاس ہی نصاب ہے، بچے کے پاس نہیں ہے، تو پھر یہ والد صرف اپنی طرف سے کرے گا، اپنے بچوں کی طرف سے یہ قربانی نہیں کرے گا، پھر قربانی اسی صاحب نصاب کی طرف سے ہی ہوگی۔ اس کے بعد قربانی کے جانور بتا رہے ہیں کہ کون کون سے جانوروں کو قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے اور کون سے جانور کتنے بندوں کی طرف سے ذبح ہو سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں وَيَذْبَحُ عَنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ شَاةً، ہر شخص جس پر قربانی واجب ہے وہ اپنی طرف سے ایک بکری ذبح کرے گا، تو یہ ایک بکری ایک بندے کی طرف سے ہی ہوگی، تو اس کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ او یا یذبح بدنتاً، اگر وہ اونٹ ذبح کرتے ہیں، او بقرتاً، یا گائے بیل بھینس وغیرہ ذبح کرتے ہیں، عن سبعۃ، تو یہ 7 بندوں کی طرف سے ذبح کر سکتے ہیں، 7 بندوں کی طرف سے قربانی ہو سکتی ہے۔ تو اونٹ میں بھی 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور گائے بیل بھینس ان میں بھی 7 بندوں کی طرف سے ہو سکتی ہے، اور یہ زیادہ سے زیادہ 7 ہیں۔ اگر ان میں کم بندے ہوں، 6 ہوں، 4 ہوں، 5 ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، یا ایک بندہ بڑا جانور ذبح کرے تب بھی ٹھیک ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَلَيْسَ عَلَى الْفَقِيرِ وَالْمُسَافِرِ أُضْحِيَةٌ، شروع میں جو شرائط لگائی تھیں کہ مالدار پر قربانی لازم ہے اور مقیم پر لازم ہے، تو ان کا فائدہ بتا رہے ہیں کہ جو بندہ فقیر ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے، اور جو شرعی مسافر ہے اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ اس کے بعد قربانی کا وقت بتا رہے ہیں کہ کس وقت سے قربانی کا وقت شروع ہوگا۔ وَوَقْتُ الْأُضْحِيَّةِ، قربانی کا وقت يَدْخُلُ، شروع ہو جاتا ہے، بطلوع الفجر، فجر کے طلوع ہونے کے ساتھ، من یوم النحر، جو یوم النحر ہے یعنی قربانی کا جو پہلا دن ہے 10 ذی الحجہ کا دن، اس دن جیسے ہی فجر طلوع ہوگی تو قربانی کا وقت شروع ہو جائے گا۔ الا انه لا يجوز لاهل الامصار الذبح حتى يصلي الامام صلاة العید، تو وقت تو اس کا فجر کے بعد شروع ہو جاتا ہے، لیکن جن جگہوں پر عید کی نماز ہوتی ہے، یعنی جو شہر والے ہیں یا بڑے گاؤں والے ہیں جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے، ان کے لیے عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنا جائز نہیں ہے۔ لا يجوز لاهل الامصار، شہر والوں کے لیے، شہر سے مراد یہ کہ جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے ان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ذبح کریں یہاں تک کہ امام عید کی نماز پڑھا دے، تو عید کی نماز کے بعد وہ ذبح کریں گے، اگرچہ وقت صبح سے داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے اندر یہ آ رہا ہے کہ جس نے عید کی نماز سے پہلے ذبح کر دیا تو اس کی قربانی نہیں ہوئی، وہ عید کی نماز کے بعد دوبارہ قربانی کرے۔ اس لیے جہاں پر عید کی نماز ہوتی ہے وہاں پر عید کی نماز کے بعد ذبح کرنا ضروری ہے، عید کی نماز سے پہلے ذبح کرنے سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ فَأَمَّا أَهْلُ السَّوَادِ، آگے فرماتے ہیں کہ جو دیہات والے ہیں، یعنی چھوٹا گاؤں جہاں پر عید کی نماز نہیں ہوتی، فَيَذْبَحُونَ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، تو وہ فجر کے طلوع ہونے کے بعد چونکہ قربانی کا وقت شروع ہو گیا ہے تو وہ طلوع فجر کے بعد صبح صادق کے بعد کسی بھی وقت ذبح کر سکتے ہیں، قربانی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد قربانی کے ایام، دن کتنے ہیں اس کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ وہی جائزۃ، قربانی کرنا جائز ہے، فی 3 ایام، 3 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ یوم النحر، ایک تو پہلا دن ہے جو 10 ذی الحجہ کا دن ہے، اس کو یوم النحر کہا جاتا ہے۔ وہ یومان بعدہ، اور اس کے بعد 2 دن مزید ہیں، یعنی 11 ذی الحجہ اور 12 ذی الحجہ، تو 10، 11، 12 ذی الحجہ، ان 3 دن قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ 12 ذی الحجہ کی مغرب تک وقت ہوتا ہے، 12 ذی الحجہ کی مغرب کے بعد قربانی کا وقت ختم ہو جائے گا۔ اس کے بعد قربانی کا جو جانور ہوتا ہے اس کے اندر 2 شرائط کا پایا جانا ضروری ہے،
اس کا ذکر کر رہے ہیں۔ ایک شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بڑا عیب نہیں ہونا چاہیے، ایسا عیب جس کی وجہ سے اس کے گوشت کے اندر خرابی آتی ہے، یا اس کے ظاہری جسم کے اندر کوئی، یا اس کی زینت کے اندر کوئی بڑی خرابی آ رہی ہوتی ہے، ایسے عیب کی وجہ سے اس جانور کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ یہ بندہ اللہ کے نام پر قربانی کر رہا ہوتا ہے، تو اللہ کے نام پر کوئی اچھا یا مناسب جانور ذبح کرنا چاہیے، قربان کرنا چاہیے، بہت گھٹیا یا بہت بڑے عیب والا جانور نہیں ہونا چاہیے۔ یہ ایک شرط ہے، اور دوسری شرط آگے آئے گی کہ جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ تو جو پہلی شرط ہے کہ جانور کے اندر کوئی بڑا عیب نہیں ہونا چاہیے، اس کی تفصیل بتا رہے ہیں۔ ولا یضحی، کہ بندہ قربانی نہیں کر سکتا، بالعمیاء، ایسے جانور کی کہ جو اندھا ہو، دونوں آنکھیں جس کی خراب ہوں، والعوراء، اور ایسے جانور کی قربانی بھی نہیں کر سکتا جو کانا ہو، جس کی ایک آنکھ خراب ہو، والعرجاء، اور ایسا لنگڑا جانور، التی لا تمشی الی المنسک، جو قربانی کی جگہ تک چل کر نہ جا سکے، تو ایسا لنگڑے جانور کی بھی قربانی نہیں کی جا سکتی۔ والعجفاء، اسی طرح بہت زیادہ کمزور اور دبلا جانور، اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہے۔ آگے فرماتے ہیں ولا تجزئ مقطوعۃ الاذن والذنب، اسی طرح جائز نہیں ہے یا کافی نہیں ہوگا ایسا جانور مقطوعۃ الاذن، جس کا کان کٹا ہوا ہو، والذنب، جس کی دم کٹی ہوئی ہو۔ تو یہ پورا کان کٹا ہوا ہے، پوری دم کٹی ہوئی ہے، تو یہ بھی بڑا عیب ہے، اس کی وجہ سے بھی اس جانور کی قربانی جائز نہیں ہوگی۔ ولا التی ذهب اکثر اذنها او ذنبها، اسی طرح وہ جانور بھی قربانی میں جائز نہیں ہے جس کے کان کا اکثر حصہ کٹا ہوا ہو، یعنی آدھے سے زیادہ کان کٹا ہوا ہے، او ذنبها، اس کے ساتھ بھی اکثر کا تعلق ہے کہ دم کا اکثر حصہ آدھے سے زیادہ کٹا ہوا ہے، تو اس کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ وَإِن بَقِيَ الْأَكْثَرُ مِنَ الْأُذُنِ وَالذَّنَبِ جَازَ، اور اگر کان کا یا دم کا تھوڑا سا حصہ کٹا ہوا ہے اور زیادہ حصہ باقی ہے، تو ایسے جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں وَيَجُوزُ أَن يُضَحِّيَ، کہ یہ جو جانور آگے آ رہے ہیں ان کی قربانی کرنا جائز ہے کہ ان کے اندر جو عیب ہے وہ زیادہ بڑا عیب نہیں ہے، خطرناک عیب نہیں ہے۔ بالجماء، وہ جانور جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو، تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جس جانور کے شروع میں تو سینگ تھے، بعد میں ٹوٹ گئے ہیں، تو اس میں تفصیل یہ ہے کہ اگر سینگ اوپر سے ٹوٹ جاتا ہے تو اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، اس جانور کی قربانی کرنا جائز ہے۔ البتہ سینگ اگر جڑ سے نکل جائے تو ایسا جانور کی پھر قربانی کرنا جائز نہیں ہوتا۔ آگے فرماتے ہیں والخصی، اسی طرح خصی جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ والجرباء، جربا کہتے ہیں خارشی جانور، جس کو خارش کی بیماری لگ گئی ہو، تو یہ اگر تھوڑی سی بیماری ہو تو اس سے گوشت میں کوئی فرق نہ پڑا ہو، اس کے گوشت تک اثرات نہ پہنچے ہوں، تو اس کی قربانی کرنا بھی جائز ہے۔ لیکن اگر یہ بیماری اتنی بڑی ہوئی ہے کہ گوشت تک اس کے اثرات پہنچے ہوئے ہیں، تو پھر اس کی بھی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ والثولاء، اور مجنون جانور کی قربانی کرنا بھی جائز ہے، یعنی اگر وہ کھاتا پیتا صحیح ہو تو اس کی قربانی کرنا جائز ہے، لیکن اگر اتنا وہ پاگل ہے کہ اس کو کھانے پینے کا ہی نہیں پتہ، کھانا پینا اس کا ٹھیک نہیں ہے، تو پھر اس کی قربانی کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جانور بتا رہے ہیں کہ قربانی کن جانوروں کی ہو سکتی ہے۔ فرماتے ہیں والاضحیۃ، قربانی من الابل، یا تو اونٹ سے ہوگی، والبقری، یا گائے سے، والغنمی، یا بکری سے، ان کی قربانی جائز ہوتی ہے۔ ان کے علاوہ باقی جو حلال جانور ہیں جیسے ہرن وغیرہ ہے یا مرغی ہے، ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور جو بقر کا لفظ ہے عربی زبان میں، اس میں گائے، بیل اور بھینس سب شامل ہیں، ان سب کی قربانی جائز ہے۔ اس کے بعد جانوروں کی جو دوسری شرط ہے کہ اس کی عمر کتنی ہونی چاہیے، اس کے بارے میں تفصیل بتا رہے ہیں۔ وَيُجْزِئُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، یہ جتنے بھی جانور ہیں ان سب کے اندر الثنی فصاعدا، ثنی یعنی دودھ والے جس کے دانت ہوں، وہ دانتوں والا یا اس سے بڑی عمر والا جو جانور ہے وہ اس میں جائز ہوتا ہے، اس سے کم عمر والا جائز نہیں ہوتا۔ تو ثنی جو دودھ والے دانت آتے ہیں عام طور پر، تو وہ اونٹ میں 5 سال میں آتے ہیں، تو اونٹ میں 5 سال کی عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ اور جو بقر ہے، گائے، بیل، بھینس وغیرہ، اس میں 2 سال میں آتے ہیں، تو ان میں 2 سال عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ والغنم، اور جو بکری ہے اس میں 1 سال بعد یہ دانت آتے ہیں،
تو 1 سال اس کی عمر پوری ہونا ضروری ہے۔ تو اس میں یہ جو دانت ہیں یہ ایک ظاہری علامت ہے، یہ ضروری نہیں ہے، عمر کا اس میں اصل اعتبار ہوگا۔ اونٹ 5 سال کے ہو گئے ہیں لیکن دانت نہیں نکلے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، قربانی جائز ہوگی۔ اسی طرح گائے بیل 2 سال ان کے پورے ہو چکے ہیں تو دانت نہ بھی نکلے ہوں تب بھی قربانی جائز ہے۔ بکری کا 1 سال پورا ہو گیا ہے تو دانت نہ بھی نکلے ہوں تب بھی جائز ہے۔ تو اس میں اصل چیز ان کے عمر کا پورا ہونا ہے، دانت صرف ایک علامت کے طور پر ہیں۔ الا الظأن، البتہ جو بیڑ ہے یا دمبا ہے، فإن الجزع منہ یجزئ، اس میں جزع کہتے ہیں کہ 6 مہینوں سے زیادہ کا یعنی سال کا اکثر حصہ اس کا گزر چکا ہے، پورا سال نہیں گزرا، ایسا اگر جو بچہ ہے تو وہ بھی اس میں اگر وہ اتنا موٹا تازہ ہے کہ وہ 1 سال والے بچوں کی طرح لگ رہا ہے تو یہ بھی اس میں کافی ہوتا ہے، اس کی بھی قربانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ جو بات ہے یہ صرف بھیڑ دمبے کے ساتھ ہے، بکری کے ساتھ نہیں ہے، بکری میں 1 سال پورا ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد قربانی کی گوشت کا حکم بتا رہے ہیں، وَيَأْكُلُ مِنْ لَحْمِ الْأُضْحِيَةِ، کہ بندہ اس قربانی کی گوشت میں سے خود بھی کھا سکتا ہے، وَيُطْعِمُ الْأَغْنِيَاءَ، اور یہ مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے، وَالْفُقَرَاءَ، اور غریبوں کو بھی کھلا سکتا ہے، وَيَدَّخِرُ، اور بندہ اگر ذخیرہ کرنا چاہے اپنے پاس رکھنا چاہے تو رکھ بھی سکتا ہے۔ وَيُسْتَحَبُّ لَهُ، اس میں مستحب یہ ہے یعنی بہتر یہ ہے کہ اللہ ينقص الصدقۃ من الثلث، کہ جو صدقہ ہے یعنی فقراء کو جو دینا ہے وہ 1/3 سے کم نہیں ہونا چاہیے، یعنی 1/3 یہ فقراء غریبوں کو بندہ صدقہ کرے اور 1/3 جو مالدار رشتہ دار وغیرہ ہیں، قریبی پڑوسی ہیں ان کو دے دے، اور 1/3 بندہ اپنے پاس رکھے، تو یہ اس کا مستحب اور بہتر طریقہ ہے۔ وَيَتَصَدَّقُ بِجِلْدِهَا، اور اس کی کھال کا کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں کہ اس کی کھال کو صدقہ کر دیا جائے، یا کھال کو اگر بیچ دیا ہے تو اس کی قیمت صدقہ کر دی جائے۔ او یعمل منہ آلۃ تستعمل فی البیت، البتہ اس کھال سے کوئی ایسی چیز بنا لے جو گھر کے اندر استعمال ہو تو اس طرح بھی کر سکتے ہیں، کھال سے اگر جائے نماز بنا لیں یا اور چمڑے کی کوئی چیز بنا لیں اس کو استعمال کریں تو اس طرح بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اگر کھال کو بیچ دیا تو اس کی قیمت کو پھر خود استعمال کرنا جائز نہیں ہے، اس کا صدقہ کرنا پھر ضروری ہوگا۔ آگے فرماتے ہیں والافضل، افضل یہ ہے ان یذبح، کہ بندہ ذبح کرے اضحیتہ، اپنی قربانی کو بیدہ، اپنے ہاتھ سے، یعنی اپنی قربانی بندہ اپنے ہاتھ سے کرے تو یہ زیادہ بہتر ہے، مسنون طریقہ بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی قربانی اپنے ہاتھ سے فرمائی تھی۔ تو یہ اس وقت ہے کہ ان کان یحسن الذبح، اگر وہ اچھی طرح ذبح کر سکتا ہے، اگر خود نہیں کر سکتا تو پھر بندہ پاس کھڑا رہے اور دوسروں سے کروا لے تو یہ بھی ٹھیک ہے۔ وَيُكْرَهُ أَن يَذْبَحَهَا الْكِتَابِيُّ، کہتے ہیں کہ اس میں چونکہ یہ عبادت ہے، عبادت کا جانور ہے، تو اس میں مسلمان ذبح کرے، جو ذبح کرنے والا ہو اس کا مسلمان ہونا زیادہ بہتر ہے۔ اگر کوئی اہل کتاب یعنی عیسائی یا یہودی اس کو ذبح کرے گا تو یہ ذبح کرنا مکروہ ہے، اگرچہ اہل کتاب کا ذبح حلال تو ہے، یہ جانور حلال ہوگا، قربانی ادا ہو جائے گی، لیکن چونکہ یہ ایک عبادت والا کام ہے تو عبادت والے کام میں مسلمانوں کو ہی شریک ہونا چاہیے، کسی غیر مسلم سے اس عبادت میں مدد لینا یہ مکروہ ہے، مناسب نہیں ہے، تو اس لیے خود بندہ ذبح کرے یا کسی مسلمان بندے سے ذبح کروائے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ وَإِذَا غَلِطَ رَجُلَانِ، کہتے ہیں کہ اگر 2 بندوں کے اندر مغالطہ ہو گیا، ان کو غلط فہمی ہو گئی، فَذَبَحَ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا، ان میں سے ہر ایک نے ذبح کر دیا اضحیۃ الآخری، دوسرے کی قربانی کو، دوسرے کے جانور کو، اجزأ عنہما، تو دونوں کی طرف سے یہ قربانی جائز ہو جائے گی، کافی ہو جائے گی، ولا ضمان علیہما، اور کسی کے اوپر دوسرے کا کوئی ضمان لازم نہیں ہوگا۔ اصل اس کے اندر قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ ایک بندے نے دوسرے کا جانور ذبح کر دیا ہے اور دوسرے نے پہلے کا ذبح کیا ہے، تو ہر ایک نے دوسرے کے مال کو نقصان پہنچایا ہے، تو دوسرے کے مال کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے اس پر ضمان بھی آنا چاہیے، اور دوسرے کی ملکیت سے قربانی کی ہے تو اس کی قربانی نہیں ہونی چاہیے، قیاس کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن استحسان کے طریقے سے اس کو جائز قرار دیا گیا ہے کہ چونکہ ہر بندے نے قربانی کی نیت سے جانور لایا ہوا ہے اور قربانی کے یہی مخصوص دن ہیں، اس کے اندر اس نے اس کو لازمی ذبح کرنا ہے، تو ہر ایک بندے کی طرف سے گویا کہ دوسرے کے لیے دلالتاً اجازت پائی جاتی ہے، یعنی ہر بندہ یہی سوچ رہا ہے کہ اس جانور کو ذبح ہونا چاہیے ان 3 دنوں میں، تو دوسرے نے ذبح کر دیا تب بھی وہ اس کے مقصد کے مطابق وہ اس کا مقصد حل ہو گیا ہے، اس کا کام پورا ہو گیا ہے، اس لیے اس میں ہر ایک کی قربانی بھی درست ہو جائے گی
اور دوسرے کی طرف سے چونکہ دلالتاً اجازت پائی گئی ہے تو اس لیے اس پر کوئی ضمان بھی لازم نہیں ہوگا۔ تو اس کتاب میں بہت مختصر قربانی کے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ آج کل قربانی کے کون کون سے مسائل پیش آتے ہیں اور آج کل کے اعتبار سے ان کی تفصیل کیا ہے، اور اس کتاب کے جو مسائل ہیں ان سے ہٹ کر اور بھی دیگر جو مسائل ہیں ان کی مزید تفصیل یہ ویڈیو کے ساتھ جو لنک دیا گیا ہے دوسرے چینل کا، اس میں آپ اس قربانی کے مسائل والی پلے لسٹ میں دیکھیں تو سارے مسائل وہاں پر موجود ہیں، ان سے آپ دیکھ کر اچھی طرح ان مسائل کو سمجھ سکتے ہیں۔